السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 68۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا قد فسروا الغیریۃ بکون الموجودین بحیث یقدر ویتصور وجود احدہما مع عدم الآخر ای یمکن الانفکاک بینہما والعینیۃ باتحاد المفہوم بلا تفاوت اصلا فلا یکونان نقیضین بل یتصور بینہما واسطہ بأن یکون الشیء بحیث لا یکون مفہومہ مفہوم الآخر ولا یوجد بدونہ کالجزء مع الکل الی آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں وہ اس اعتراض کا جواب پیش کرتے ہیں جو اس سے پہلے سبق میں دیا گیا تھا۔ وہ اعتراض کا ہم اعادہ کر دیتے۔ اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ اہل سنت و جماعت نے، اشاعرہ نے جب یہ کہا کہ صفات باری تعالیٰ اس کی ذات کی نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو عینیت کی بھی نفی کر دی تھی، غیریت کی بھی نفی کر دی تھی۔ تو اس پر ایک اعتراض یہ ہوا تھا کہ جب عین بھی نہیں ہے، غیر بھی نہیں ہے، تو یہاں پر رفع للنقیضین ہے اور حقیقت میں جمع بین النقیضین ہے، جس کو ہم اس سے پہلے سبق میں بیان کر چکے ہیں۔ اور ایسا ہونا باطل ہے کہ نقیضین دونوں مرتفع ہو جائیں یا دو نقیضین کا اجتماع ہو جائے، یہ محال ہے۔ تو یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ اشاعرہ کے مذہب پر رفع للنقیضین یا جمع بین النقیضین لازم آ رہا ہے۔ قلنا سے آج صاحب شرح اسی اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ عینیت کی بھی نفی کر دینا اور غیریت کی بھی نفی کر دینا، یہاں پر جمع بین النقیضین یا رفع للنقیضین لازم نہیں آئے گا، کیونکہ رفع للنقیضین یا جمع بین النقیضین تو تب لازم آئے گا کہ جب دونوں چیزیں نقیض بھی تو ہوں پہلے، تبھی تو جمع بین النقیضین لازم آئے گا۔ اور یہاں پر صفات کی عینیت اور غیریت دونوں کی نفی کرنے کی صورت میں تو عین اور غیر یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہی نہیں ہے۔ جب نقیض ہی نہیں ہے تو رفع للنقیضین یا جمع بین النقیضین لازم کب آئے گا؟ رفع اور جمع للنقیضین تو تب ہوگا نا جبکہ پہلے وہ دونوں آپس میں نقیض بھی تو ہوں، اور ہمیں یہ ہم یہ کہیں گے، ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ دونوں نقیض ہیں، کیونکہ دو چیزیں نقیض تب ہوتی ہیں جبکہ ان کے مابین کوئی واسطہ متصور نہ ہو، تب کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ اور اگر دونوں کے بیچ میں کوئی واسطہ متصور ہے تو وہ دونوں چیزیں نقیض نہیں ہوں گی۔ بات سمجھائی بچوں؟ ایسے یہاں پر ہم کہیں گے کہ عینیت اور غیریت کے درمیان ایک واسطہ متصور ہے، اس لیے یہ دونوں آپس میں نقیض نہیں ہے۔ جب نقیض نہیں ہے اس لیے رفع للنقیضین یا جمع بین النقیضین لازم نہیں آئے گا۔ کیسے یہاں پر واسطہ کیسے متصور ہے، یہ آپس میں نقیض کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہم چند لفظوں میں بیان کر دیں کہ بچوں یہ جو یہاں پر کہا گیا نا کہ عین اور غیر، تو عینیت کی تعریف اور غیریت کی تعریف کر لو۔ سب سے پہلے تو غیریت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لو۔ تو علماء نے غیریت کی تفسیر اس طور سے کی ہے کہ دو موجود اس طرح سے ہوں کہ ان میں سے ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ متصور ہو، یعنی دو موجود ایسی چیزیں ہوں کہ جن میں سے ایک کا انفکاک دوسرے سے ہو جائے۔ تو اگر ایک کا انفکاک دوسرے سے ہو جا رہا ہے، ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ یا ایک کا عدم دوسرے کے وجود کے باوجود ہو جا رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ دو چیزوں کے درمیان غیریت ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ ایسی عینیت کا تصور، عینیت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ دو چیزیں عین تب ہوں گی، یا عینیت کہیں گے کہ مفہوم دونوں کا ایک ہو، اتحاد فی المفہوم ہو، کوئی تفاوت ان میں بالکل نہ ہو، مفہوم متحد ہو دونوں چیزوں کا، تو کہا جائے گا کہ دونوں میں عینیت ہے۔ اب دیکھیے دونوں تعریفیں جب ذہن میں آ گئی تو ہم صفات باری تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ صفات باری تعالیٰ اور ذات باری تعالیٰ دونوں کا مفہوم ایک ہے؟ نہیں ہے دونوں کا مفہوم ایک۔ جب دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے اور عینیت تب ہوگی جبکہ اتحاد فی المفہوم بلا تفاوت ہو، اور جب دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہوا، ذات کا مفہوم ہے واجب الوجود کا، اور صفت کا ہر ایک صفت کا الگ الگ مفہوم ہے، تو صفت جو ہے وہ قائم ہے وہ ذات کے ساتھ، ذات وہ ہے کہ جو جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے، تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔
جب مفہوم الگ الگ ہے تو عینیت تو ہے نہیں، یہ متعین ہو گیا. صفات اور ذات باری تعالیٰ کے مابین عینیت نہیں ہے، یہ متعین ہے. اور غیریت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے غیریت کی تفسیر ہم نے کیا کی تھی کہ ایک کا عدم دوسرے کے وجود کے ساتھ، یا ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ متصور ہو. یعنی اگر ایک کو معدوم فرض کیا جائے یا ایک معدوم اگر ہو جائے تو دوسرے کا وجود ہو، یعنی دونوں کے درمیان انفکاک ہو وجود و عدم میں، کہ ایک اگر موجود ہو تو دوسرا معدوم، اگر ایک ان میں سے معدوم ہو جائے تو دوسرا موجود رہے، یا دوسرے کا موجود ہونا متصور ہو. یہ ہے غیریت کی تفسیر. اب دیکھیے ذات باری تعالیٰ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ذات باری تعالیٰ اگر اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ذات باری تعالیٰ کو آپ معدوم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا صفت کوئی قائم موجود رہے گی؟ کیوں؟ وہ تو ذات کے ساتھ قائم ہے نا. جب ذات کے ساتھ قائم ہے تو غیریت کیسے ہو گئی؟ وہ موجود نہیں رہے گی، بلکہ ذات کا وجود ہی صفت کا وجود ہے، اور صفت کا وجود ہی ذات کا وجود ہے وہاں. تو اب یہاں پر غیر وہ ہوتا جس کا ایک کے عدم کے ساتھ دوسرے کا وجود متصور ہو، یا دونوں میں انفکاک ہو. اور صفات باری تعالیٰ ذات باری تعالیٰ سے کبھی منفک نہیں ہوتی ہیں. ایسی کوئی بھی صفت دوسری صفت سے کبھی منفک نہیں ہوتی ہے. انفکاک کا مطلب کہ اگر ذات باری موجود ہو تو صفات موجود نہ ہو. عدم کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ صفات بھی ازلی ہیں اور ذات بھی ازلی ہے، تو ان پہ تو عدم محال ہے. جب عدم محال ہے تو ایک کا عدم دوسرے کے وجود کے ساتھ، یا ایک کا وجود دوسرے کے عدم کے ساتھ متصور یہاں نہیں ہے. اس لیے غیریت بھی نہیں ہے یہاں پر. جب غیریت نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں عینیت بھی نہیں ہوئی اور غیریت بھی نہیں ہوئی. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، ان دونوں کے بیچ میں واسطہ متصور ہے. اس لیے جب واسطہ متصور ہے تو اب ایسی صورت میں رفع للنقیضین یا جمع بین النقیضین لازم نہیں آئے گا. واسطہ کیسے متصور ہے؟ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہی عین ہو نہ غیر ہو، ایسا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ جز ہے اور کل ہے. جز کل کا مفہوم ایک نہیں ہے، اس لیے عینیت نہیں جز اور کل کے درمیان. اور جز اور کل کے درمیان غیریت بھی نہیں ہے، اس معنی کر کہ ایک کا عدم دوسرے کے وجود کے ساتھ ہو سکے. ظاہر بات ہے، ایسے اس معنی کر ایک کا عدم اگر تصور کیا جائے تو دوسرے کا وجود ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے جز و کل میں. بلکہ اگر کل ہوگا تو جز ضرور ہوگا، بغیر جز کے کل کا وجود نہیں ہو سکتا. بات سمجھائی بچوں؟ اس لیے یہاں پر غیریت بھی نہیں ہے. تو دیکھو، جز نہ ہی کل کا عین ہے اور نہ ہی اس کا غیر ہے نہیں ہے. اس لیے دونوں عینیت اور غیریت کے درمیان یہاں پر ایک درجہ متصور ہے. اس لیے جمع بین النقیضین یا رفع للنقیضین لازم نہیں آئے گا. اسی طریقے سے واحد من العشرہ دیکھ لو. ایسی اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات دیکھ لو. بات سمجھائی؟ کہ تو ہم مثال ذات و صفات کی تو ہم مثال سمجھا چکے ہیں. واحد من العشرہ دیکھ لو کہ عشرہ دونوں ایک نہیں ہے. واحد اور واحد من العشرہ اور عشرہ دونوں ایک نہیں ہے. عینیت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم میں متحد نہیں ہے. عشرہ کا مفہوم الگ ہے، واحد کا مفہوم الگ ہے. اور دونوں میں غیریت بھی نہیں ہے. اس معنی کر کیونکہ عشرہ بغیر واحد من العشرہ کے پائے نہیں جاتا. تو اب جب پائے نہیں جاتا تو ایک کا عدم دوسرے کے وجود کے ساتھ متصور ہی نہیں ہوا. جب متصور نہیں ہوا تو اب ایسی صورت میں یہ غیر بھی نہیں ہوئے. تو دیکھو، نہ عین ہوئے نہ غیر ہوئے، دونوں کے درمیان ایک منزلہ ہو گیا، ایک درجہ ہو گیا نا. اور جب جہاں پر دو چیزوں کے درمیان، دو چیزوں کے عدم و وجود کے درمیان ایک درجہ ہو جائے تو وہاں پر وہ دونوں چیزیں آپس میں نقیض نہیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عینیت اور غیریت آپس میں نقیض نہیں ہے. جب نقیض ہی نہیں ہے تو جمع بین النقیضین یا رفع للنقیضین کا سوال ہی نہیں اٹھ سکتا. اس لیے سوال کرنا، یہ اعتراض کرنا بیجا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب ترجمہ کرتے ہیں. قلنا، ہم جواب دیں گے، قد فسروا الغیریۃ، ہمارے علماء نے غیریت کی تفسیر کی ہے بکون الموجودین بحیث یقدر ویتصور وجود احدہما مع عدم الاخر، کہ دو موجودوں کا اس حیثیت سے ہونا کہ ان میں سے ایک کا وجود متصور ہو اور دوسرے کے عدم کے ساتھ. دوسرے کے عدم کے ساتھ وجود کے متصور ہونے کا مطلب یعنی یمکن الانفکاک بینہما، ان دونوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو. کیا ہو؟ انفکاک ممکن ہو. چاہے وہ انفکاک بحسب الوجود ہو کہ ان میں سے ایک کا وجود متصور ہو دوسرے کے عدم کے ساتھ، یا وہ انفکاک بحسب الحیز ہو، بین طور کہ ان میں سے ایک متحیز ہو کسی حیز میں اور دوسرا متحیز اس حیز میں نہ ہو. بات سمجھائی بچوں؟ تو
یہ انفکاک ممکن ہو تو یہ ہے غیریت. والعینیہ، اور عینیت کی تفسیر کی ہے باتحاد المفہوم بلا تفاوت اصلا، کہ دونوں کا مفہوم ایک ہو، متحد ہو دونوں مفہوم میں، اور دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ ہو. فلا یکونان نقیضین، تو اب یہ دونوں عین اور غیر، یا عینیت اور غیریت، یہ آپس میں نقیض نہیں ہوں گے. بل یتصور بینہما واسطہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک واسطہ متصور ہو جائے گا. بئی طور بأن یکون الشیء بحیث لا یکون مفہومہ مفہوم الاخر، کہ کوئی شے اس حیثیت سے ہو کہ اس کا مفہوم دوسرے کا مفہوم نہ ہو، اس معنی کر دوسرے کا مفہوم نہیں ہے، اس معنی کر وہ اس کا عین نہیں ہے. ولا یوجد بدونہ، اور اس کے بغیر بھی نہیں پایا جائے، اس معنی کر غیر بھی نہیں ہے. دونوں کے درمیان واسطہ اور درجہ متصور ہو گیا نا. مثال دے رہے ہیں کل جز مع الکل، جیسے کہ جز کل کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اس لیے عین نہیں، اور دوسرے مطلب کل کے جز کے بغیر پایا نہیں جاتا ہے، اس معنی کر غیر نہیں، واسطہ ہو گیا نا. ایسے ہی ذات اور صفت کو دیکھ لیجئے کہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اس لیے عین نہیں، اور صفت ذات کے بغیر پائی نہیں جاتی ہے، اس معنی کر غیر نہیں، تو واسطہ ہو گیا نا متصور دونوں کے درمیان. ایسی بعض صفات باری تعالیٰ کو بعض کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ بعض صفات دوسری صفات کیا دونوں کا، یعنی بعض صفات کو دوسری صفات کی طرف دیکھیں گے نسبت کرتے ہوئے تو ہر ایک صفت کا مفہوم الگ الگ ہے، یا یہ کہہ لو ہر ایک مفہوم کا، ہر ایک صفت کا مفہوم دوسری صفت کے مفہوم کا عین نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اس معنی کر عینیت نہیں. اور کوئی بھی صفت دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جدا ہونے کا معنی یہ تھا کہ ایک کا وجود متصور ہو دوسرے کے عدم کے ساتھ، اور یہاں پر کوئی بھی صفت معدوم ہوتی نہیں ہے کیونکہ ازلی ہے، اور ازلی پر عدم محال ہے، اس لیے انفکاک بھی نہیں ہو سکتا، اس معنی کر غیر بھی نہیں ہے. بات سمجھ آئے؟ تو واسطہ متصور ہو گیا نا. فإن ذات اللہ تعالی و صفاتی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات ازلیت، ازلی ہیں، والعدم علی الازلی محال، اور ازلی پر عدم محال ہے. ایسی ایک اور مثال دینا ہے، والواحد من العشرہ یستحیل بقاؤہ بدونہا، ایسی واحد من العشرہ اس کی بقا محال ہے عشرہ کے بغیر. ایسی ہی عشرہ کی بقا و بقاءہا، ایسی بقاؤہا، ایسی عشرہ کی بقا بدون ہی واحد من العشرہ کے بغیر بھی محال ہے. تو دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے، اس لیے عین نہیں، اور ایک دوسرے کی بقا دوسرے کے بغیر ہو نہیں سکتی، اس لیے اس معنی کر غیر نہیں ہے. تو عینیت بھی نہیں، غیریت بھی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان واسطہ متصور ہے یہاں، اس لیے عینیت اور غیریت یہ آپس میں نقیض ہی نہیں ہے. جب یہ نقیض ہی نہیں ہے تو ان کو لے کر رفع بین النقیضین، رفع للنقیضین یا جمع بین النقیضین کا سوال کرنا ہی بیکار ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ اذ ہوا منہا، کیونکہ واحد من العشرہ وہ عشرہ سے ہے، وہ عدمہ تو عشرہ کا عدم وہ واحد من العشرہ کا عدم ہوگا، وہ وجودہ اور عشرہ کا وجود واحد من العشرہ کا وجود ہوگا، بخلاف الصفات المحدثہ، برخلاف صفات محدثہ کے. ہاں یہ تو صفات قدیمہ میں تھا، صفات حادثہ کے برخلاف. صفات حادثہ میں ایسا ہو سکتا ہے بچوں کہ ذات کا قیام بغیر صفت کے ہو، صفات قدیمہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفات قدیمہ بتقاضۂ ذات ہیں، بالایجاب ہیں، ان کا صدور بالاحداث نہیں ہے، بالاختیار نہیں ہے ان کا صدور. بات سمجھائی بچوں؟ برخلاف صفات حادثہ کے، صفات حادثہ کا قیام ذات حادث کے ساتھ، یہ وہاں پر تو ایسا ہو سکتا ہے صفات حادثہ میں کہ ذات کا قیام بغیر صفت، کوئی خاص صفت کے بغیر ہو جائے، ایسا ہو متصور ہے صفات حادثہ میں. تو یہاں پر صفات حادثہ جو ہوتی ہیں اس کی ذات کا غیر ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر ذات کا قیام صفت کے بغیر متصور ہے. فرماتے ہیں برخلاف صفات محدثہ کے، فإن قیام الذات بدون تلک الصفت المعینہ، کیونکہ ذات کا قیام اس صفت معینہ محدثہ کے بغیر متصور ہے. فتکون غیر الذات، تو صفت حادثہ وہ ذات کا غیر ہوگی، لیکن صفت قدیمہ ذات باری تعالیٰ کی غیر نہیں ہے، اس لیے نہ عین ہے نہ غیر ہے، تو واسطہ متصور ہو گیا دونوں کے بیچ. قضا ذکرہ المشائخ، اسی طریقے سے مشائخ نے ذکر کی ہے اور اس اعتراض کا جواب دیا ہے. وفیہ نظر، صاحب شرح فرماتے ہیں معتزلہ کی جانب سے کہ معتزلہ نے اس جواب پر ایک اعتراض کیا ہے، اس میں نظر واقع کی ہے. کس میں نظر واقع کی ہے؟ کہ جو آپ نے غیریت کی تفسیر کی ہے نا، غیریت کی تعریف، اس غیریت پر ایک اعتراض کر دیا ہے
غیریت کی تفسیر ابھی کی تھی کیا؟ انفکاک سے، کہ دو موجودوں کے درمیان انفکاک ممکن ہو، متصور ہو، تو وہ ہے غیر ہے۔ تو اس تعریف کو لے کر معتزلہ نے اعتراض کیا، اسی کو صاحب شرح فرماتے ہیں وفیہ نظر، معتزلہ کی جانب سے اس میں نظر ہے کہ جو آپ نے غیریت کی تعریف کی اس تعریف پر نظر ہے، اعتراض ہے۔ کیا ہے نظر؟ وہ یہ کہ آپ نے یہ کہا دو چیزوں کے درمیان، دو موجودوں کے درمیان غیریت تب ہوگی جبکہ ان کا انفکاک ممکن ہو۔ تو اس انفکاک سے آپ کی مراد کیا ہے؟ انفکاک من الجانبین یا انفکاک من جانب واحد؟ یعنی دو موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے منفک ہو جائے یہ مراد ہے، یا ان میں سے کوئی ایک منفک ہو جائے چاہے دوسرا منفک نہ ہو یہ مراد ہے؟ انفکاک من الجانبین مراد ہے یا انفکاک من جانب واحد؟ اگر انفکاک من الجانبین مراد ہے تو غیریت کی یہ تعریف آپ کی ٹوٹ جائے گی عالم اور صانع عالم سے، عرض اور محل سے، ان سے ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر انفکاک من جانب واحد مراد اگر ہے آپ کی، تو ایسی صورت میں جز اور کل کو لے کر اعتراض پڑ جائے گا۔ کس کو لے کر؟ جز اور کل کو لے کر اعتراض پڑ جائے گا۔ اس لیے یہ غیریت کی تعریف آپ نے جو کی ہے یہ تعریف درست نہیں ہے۔ کیسے اعتراض پڑے گا اس کو ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نظر کا پورا خلاصہ ہم نے بتا دیا ہے، لیکن پوری نظر ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔